کہتے ہیں کہ شیر زخمی ہو جائے تو زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اور اسی لیے شیر کا شکار کرنے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وار میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، ورنہ پھر ان کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور یہ بات چودھری اسلم پر صادق آتی ہے۔ اس پر جب بھی ناکام حملہ ہوا اس نے پلٹ کر اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیاری گینگ ہو یا طالبان، ہب میں خود زخمی ہو یا گزری میں گھر پر بم دھماکہ، اس نے پلٹ کر ناکام حملہ کرنے والوں کو بھرپور جواب دیا۔ اسی لیے جرم کی دنیا میں کہا جانے لگا تھا کہ چودھری کے انتقام سے بچو کیونکہ وہ شیر ہے۔ جنہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے ان کو میں عبرت کا نشان بنا دوں گا، ان کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ان کی رہتی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ چودھری اسلم کے یہ الفاظ سال 2011 کے ہیں، جب ان کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ وہ اور ان کے اہل خانہ تو اس حملے میں محفوظ رہے، لیکن چند راہگیر اور ان کے محافظ جاں بحق اور گھر کھنڈر بن گیا۔ اس موقع پر اگر کوئی کمزور دل ہوتا تو جان بچانے پر شکر کرتا، بوریا بستر سمیٹتا اور پولیس کی نوکری پر لات مار کر چل پڑتا، لیکن چودھری اسلم نے ایسا کچھ بھی نہ کیا اور جو کہا اس پر عمل کیا۔ کیا کہا پھر سن لیجئے۔ یہ بزدل لوگ ہیں، انہوں نے بزدلانہ کارروائی کی ہے، میں انشاءاللہ ان کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ان کی رہتی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، ان کو میں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ جنہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے اور پھر چودھری اسلم نے ایسا ہی کیا۔ انگنت کارروائیوں میں طالبان اور ان کے مقامی رابطوں پر کاری ضرب لگائی۔ 24 ستمبر 2011 کو کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کے کمانڈر مسعود الرحمان کی گرفتاری، 13 دسمبر کو سپر ہائی وے سے تحریک طالبان پنجاب کے 2 شدت پسندوں اور 16 دسمبر کو کالعدم ٹی ٹی پی المختار گروپ کے سرغنہ سمیت 6 دہشت گردوں کی گرفتاری اپنے اسی دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے تھی۔ اور چودھری اسلم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ 19 دسمبر 2011 کو تحریک طالبان کے مزید 6 دہشت گردوں کو گرفتار کیا اور پھر یہ سلسلہ 2012 میں بھی جاری رہا، جس کے دوران کالعدم تنظیموں کے 46 ملزمان پکڑے گئے، جبکہ 2013 میں چودھری اسلم تحریک طالبان کے خلاف اپنی جوبن پر نظر آئے، جس کے دوران 62 مختلف کارروائیوں میں 108 ملزمان کو گرفتار کیا اور کئی پولیس مقابلوں میں چودھری اسلم کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان ترجمان کو بھی یہ بات ماننا پڑی کہ چودھری اسلم نے انہیں بہت نقصان پہنچایا۔ اور چودھری اسلم کا یہ انداز پہلی بار نہیں تھا۔ 18 مئی 2005 کو لیاری ٹاسک فورس کے سربراہ کے حیثیت سے لیاری گینگ وار کے اس وقت کے مرکزی کردار عبد الرحمان اور رحمان ڈکیت کی گرفتاری کے لیے ہب میں چھاپا مارا، اور اس موقع پر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے رحمان ڈکیت اور اس کے ساتھی پولیس کے انتظار میں ہی تھے۔ پولیس کے پہنچتے ہی انہوں نے پولیس پر فائرنگ اور دستی بموں سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں چودھری اسلم اپنے ساتھیوں عرفان بہادر، عمر شاہد حامد اور ناصر الحسن سمیت زخمی ہو گئے، جبکہ ایس ایچ او کلاکوٹ ارشد وحید بٹ جاں بحق ہو گیا۔ چودھری اسلم جب تک ہسپتال میں رہے سکون رہا، لیکن صحت یابی کے بعد اس نے رحمان ڈکیت کے گینگ کے خلاف بھرپور کارروائیاں شروع کر دیں، اور اس کا آغاز رحمان ڈکیت کے بھائی رحیم اور کانا سے ہوا، جو چودھری اسلم کے ساتھ ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور پھر شریف کیچو، عثمان عرف کیکڑا، سہیل باکسر اور صدیق بوچا کی باری آئی۔ 18 جون 2006 کو چودھری اسلم نے کوئٹہ سے رحمان ڈکیت کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن اس کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی تھی کہ اسی دوران وہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے پولیس کی تحویل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن 9 اگست 2009 کو اسٹیل ٹاؤن کے علاقے میں چودھری اسلم اور رحمان ڈکیت ایک بار پھر آمنے سامنے آئے، اور فائرنگ کے تبادلے میں عبد الرحمان بلوچ اور رحمان ڈکیت ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ چودھری اسلم نے لیاری گینگ وار کے خلاف لیاری ٹاسک فورس اور سی آئی ڈی کی سربراہی کرتے ہوئے 2 بڑے آپریشن سمیت 50 سے زائد کارروائیاں کی اور گینگ وار کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ یہ تو وہ ملزمان ہیں کہ یہ تو دیکھتے ہی پولیس کو بالکل فارغ کرتے ہیں۔ پولیس کی موبائل پہ انہوں نے برسٹ مارا، جس میں پبلک کے گھوم نے لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کیسے مارا۔ یہ پولیس کی ایک بہت بڑی کارروائی ہے۔ وہ تو ایک اب رواج بن گیا، جو بھی ہوتا ہے وہ بولتے ہیں کہ یہ جعلی ہوا ہے۔ یہ سارے گینگ وار کے ملزمان ہیں۔ یہ لیاری میں ایکسٹارشن، پتا کلیکشن، قتل، اقدام قتل، حال ہی میں انہوں نے ہمارا ایک انسپیکٹر سی آئی ڈی کا ناصر بلوچ، اس کو بھی انہوں نے اغوا کر کے ٹارچر کرنے کے بعد قتل کیا تھا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان پر آخری حملہ اس شدت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا کہ چودھری اسلم کو جام شہادت نوش کرنا ہی پڑا، اور اس کے پیچھے حملہ آوروں کی یقیناً یہی سوچ تھی کہ حملہ اگر ناکام ہوا تو انہیں ایک بار پھر ایک زخمی شیر کا سامنا کرنا پڑے گا۔
WFIR کے لیے سید تاج الدین، کراچی۔ ایسا کہاں سے لائیں تم سا کہیں جسے، انتہا پسندی، دہشت گردی اور سنگین جرائم کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار جو گر گئی۔ قانون توڑنے والے مجرموں کے لیے وہ کتنے منہ توڑ اور فولادی افسر تھے یہ آپ جان نہیں چکے، لیکن ایک بات ہے جو آپ کو بھی بتانا باقی ہے، اور وہ یہ کہ اس کے پہاڑ جیسے سینے میں دو دل تھے، ایک وہ جس میں مجرموں کے لیے زیرو ٹالرنس جیسی فولادی سختی تھی، اور دوسرا وہ جس میں نرمی، ہمدردی، مدد اور خدمت کا جذبہ تھا، اور اس دوسرے دل سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دعاؤں کے لیے اتنے ہاتھ نہ اٹھتے اور اتنا چرچا نہ ہوتا۔ چھڑی کے سہارے قبرستان کی زمین پر چلنے والے اس شخص کا نام فلک ناز ہے۔ اس کا زندہ ہونا اور اپنے پیروں پر چلنا کسی معجزے سے کم نہیں، کیونکہ یہ چودھری اسلم کا وہ گنمین ہے جو سال 2011 کے دوران ان کے گھر پر ہوئے حملے میں یوں زخمی ہوا کہ پیٹ پھٹنے کے بعد آنتیں باہر اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم نہ آئے ہوں، مگر افسر نے اس کی فاتح کا انتظار کرنے کے بجائے علاج پر 30 لاکھ روپے سے زائد لگائے، اور آج یہ اسی افسر کی قبر پر فاتح پڑھ کر یوں آ رہا ہے جیسے افسر نہیں ایک شفیق باپ دنیا سے چلا گیا ہو۔ جب میں زخمی ہو گیا تو صاحب نے میرے علاج کا افسروں کو بتایا تھا کہ اس کی اچھی علاج ہاسپٹل میں کروا دو۔ چودھری اسلم صاحب کی وجہ سے میرا اچھا علاج ہو گیا، انہوں نے بار بار ریکویسٹ کی تھی ان کا علاج ہو جائے، تو چودھری اسلم صاحب جو میرا افسر تھا تو انہوں نے میرے ساتھ بہت ہیلپ کی ہے، اور میں آج جو جس حالات میں اور ابھی کافی بہتر ہو گیا ہوں، بلکہ بہتر ہو گیا ہوں، تو یہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے اور ان کی کوششوں کی وجہ سے میرا علاج ہو گیا ہے۔ ان کے دل میں کبھی یہ غرور نہیں آیا تھا کہ میں اتنا بڑا افسر ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح چلتے تھے جس طرح ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ معاملہ صرف ماتحتوں کا نہیں، چودھری اسلم محکمے کے سب لوگوں کو اپنا خاندان سمجھتے تھے۔ اوپر والوں سے تعاون تو ڈسپلن کا حصہ تھا ہی، لیکن اس دائرے سے باہر انہوں نے ساتھی افسران اور نیچے والوں کے لیے جو کچھ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ دن رات کام کرنے اور ہر طرف سے خطرات میں گھرے ہونے کے باوجود چودھری اسلم اس بات کو کبھی نہیں بھولتے کہ کس زخمی اہلکار کا علاج کرانا ہے، کس شہید ساتھی کے گھر ماہانہ راشن ڈلوانا ہے، کس کے بچے کی اسکول فیس دینی ہے اور کس ضرورت مند کی بیٹی کی شادی کرانی ہے۔ چودھری اسلم ہمارے ساتھ بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا۔ ابو میرے اتنے اچھے تھے اور اسلم چودھری اس سے بھی اچھے انسان تھے۔ عید پر خاص طور پہ انہوں نے جب بھی ہماری ضرورت پڑی ہے، ہمیں ان کی ضرورت پڑی، وہ ہمارے پاس ضرور آئے۔ وہ بہت اچھا میرا چودھری بولتا بھی، وہ بہت اچھا آدمی، بس یہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں انتقال ہو گیا اس کا۔ شہید پولیس اہلکاروں کے درجنوں خاندان ہیں جنہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہ تو بھوک ہڑتال کرنی پڑی اور نہ ہی اعلیٰ حکام کو درخواستیں دینی پڑی۔ وہ ایک بار چودھری صاحب کے گھر جاتے اور ساری پریشانیوں سے بے نیاز ہو جاتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے ان سے محبت یا احترام نہیں بلکہ ان پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ چودھری صاحب تک ساتھ دے گا موت تک، بولا میرے بھائی ہمارے اللہ پاک وہ وقت میں کہا پہلے ہمیں موت دے دے گا۔ صاحب جیسا انسان اس دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں سکتا، یہ خدا طرز اور ایک پولیس محکمے کی شان تھی، اور صاحب کے ریفرنس سے تقریباً میرے خیال سے اس ٹائم پہ زیادہ مقتدر تقریباً گھر چل رہے تھے، غریبوں کی، یتیموں کی مدد، اور پولیس والے جتنے جو شہید ہوئے ان کی بیواؤں کے گھر پہ راشن پہنچانا، اور یہ سسٹم جو بھی گھر پہ کوئی بھی سوالی بن کے آیا کبھی خالی ہاتھ صاحب سے نہیں گیا تھے، اس دنیا میں چلے گئے، انہیں یتیم کر گئے، محروم کر گئے سب سے۔ لوگوں کے مسئلے مسائل یا اپنے جو کسی تکلیف میں آتا تھا وہ صاحب کے پاس آ جاتا تھا، بہت فکر کرتے لوگوں کی، دوستوں کی۔ عام آدمی آ جاتا تھا، وہ کسی تکلیف میں ہوتا تھا، کسی تھانے میں کسی جگہ کا اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تھا، نوکری کے حوالے سے تقریباً کوئی 3 ساڑھے 3 بجے رات تک ہوتے تھے آفس میں۔ ان لوگوں کو تو بالکل ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ہمارا افسر ہے، بالکل بھائی، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھائی ہے بڑا،
इस तरीके से होता था और काम भी ऐसे ही करते थे। कभी वो ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो हमारा अफसर है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा भाई है, और आज भी ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे कोई बड़ा भाई छोड़ के चला गया। कहते हैं पुलिस वालों से दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। यहाँ दुश्मनी वाली बात तो बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि चौधरी असलम से दुश्मनी का मतलब हर छोटा बड़ा मुजरिम अच्छी तरह जानता है। अलबत्ता चौधरी असलम के दोस्तों में कोई भी ऐसा नहीं जिसे उनसे ताल्लुक पर पछतावा हो। सब फख्र करते हैं, सब अफसरदा हैं और सभी अच्छे लफ्जों में याद कर रहे हैं। बारह में ऐसा हुआ कि तहरीक तालिबान की तरफ से एक ट्रैक आई, वो मुझे CID ने इन्फॉर्म किया कि यू आर अंडर ट्रैक। अच्छा, चौधरी साहब ने क्या किया, अपनी ज़ाती जैकेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, देखें ग्रेटनेस उसकी, देखें कि अपनी ज़ाती बुलेट प्रूफ जैकेट्स मुझे दे दी, अपने 4 गनमैन मुझे दे दिए, मोबाइल मुझे दे दी कि भाई जब तक आप इसको रखें, जब तक कि पुलिस डिपार्टमेंट आप देगा तो फिर देखा जाएगा। चौधरी साहब हर प्रोसिक्यूटर, मैं नहीं बल्कि जितने भी प्रोसिक्यूटर हैं उनसे उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन था, एक कोऑर्डिनेशन था। वो पूछते थे जो भी केसेस CID के हवाले से हैं, उनकी प्रोग्रेस हमसे पूछते थे कि भाई किस लोकेशन, मतलब कहाँ हैं, कैसे जा रहे हैं, कन्विक्शन की तरफ जा रहे हैं या एक्विटल की तरफ जा रहे हैं। तो उनका बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था। ये तो वो एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर थे, अच्छे प्लानर थे, और मैं कहता हूँ एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे इंसान भी थे। बड़े भाइयों की तरह था मेरे लिए तो, मैं आज अकेला था। पुलिस में बहादुर अफसरान की कमी नहीं, मगर ये बात सब जानते हैं कि महकमे में कोई भी ऐसा नहीं जो चौधरी असलम की जगह ले सके। और ये खला सिर्फ महकमा ही महसूस नहीं कर रहा, बल्कि दर्जनों सफेद पोश खानदान, कई बेवाएं और बहुत से यतीम बच्चे हैं जो चौधरी साहब के बाद बेसहारा हो गए हैं। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ ज़ीशान शाह, कराची।